وتصفو الحياة بنور هدى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں آپ کے سامنے 21ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اس کاموں سے روکتی ہے. اسی پارے کی ابتدا میں اہل کتاب سے مجادلہ کا بحث مباحثہ کا طریقہ بیان کیا گیا. لا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن، کہ عمدہ طریقے سے ان سے بحث کرو اور ان سے کہو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان جو چیزیں مشترک ہیں ان کی طرف آ جاؤ. وہ کیا ہے؟ ہمارا الہ بھی ایک ہی ہے اور تمہارا الہ بھی ایک ہے. یعنی زبان سے تو تم بھی یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ایک خدا ہے، تو اسی دعوے پر قائم رہو اور اللہ کی الوہیت کے قائل ہو جاؤ. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید معجزہ ہے. وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر نہیں کھینچی ہے الف کی اور با کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا بڑا قرآن وہ ایک دم پیش کر دیں لوگوں کے سامنے؟ تو یہ خود قرآن مجید کے معجزے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. یہ لوگ اشکال کہا کرتے تھے لولا انزل علیہ آیات من ربی، کہ نشانیاں نازل کیوں نہیں ہوتی، معجزات کیوں نہیں دکھاتے؟ تو بتایا گیا کہ سب سے بڑی جو دلیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور معجزہ ہے انا انزلنا علیک الکتاب، کہ یہ جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس کے مضامین اور اس کی آیات. اور سورہ عنکبوت کا چونکہ اس پارے کی ابتدا میں اختتام ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا آخر میں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں دین کے لیے، ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو کھولتے چلے جاتے ہیں. تو آپ دین پر جب آئیں گے ابتدا میں آپ کو مشکلات ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کے سینے میں کو کھول دیں گے اسلام کے لیے اور ہدایت کے راستے کو آپ کے لیے آسان بناتے چلے جائیں گے. اس کے بعد سورہ روم ہے. سورہ روم کا ایک شان نزول ہے کہ اہل روم کو اہل فارس سے شکست ہو گئی تھی. اہل فارس وہ مشرک تھے، اہل کتاب نہیں تھے، کسی پیغمبروں کی دعوت کو نہیں مانتے تھے، اور رومی اگرچہ غیر مسلم تھے مگر اہل کتاب تھے، انبیاء کے وجود پر اور تقدیر پر اور جو اسلام کے بیسک عقائد ہیں اس میں بہت سارے عقائد پر ایمان رکھتے تھے. تو جب رومیوں کو شکست ہوئی ہے تو مشرکین مکہ خوش ہوئے اور اس سے یہ شگون لیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یا جو اس کائنات کو بنانے والا ہے وہ مشرکوں کے ساتھ ہے، وہ اہل کتاب کے ساتھ نہیں ہے. تو اس سے یہ شگون لیا گیا کہ اب مسلمانوں کو بھی شکستیں ہوں گی، مسلمان بھی جو ہے وہ پستی کی طرف جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ ان قریب رومیوں کو فتح ہو جائے گی. اور یہ اس بات کی ایک اچھی علامت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں. تو اس سے فرمایا کہ بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ایسا ہوگا. اور یفرح المؤمنون، جب مومنون کو پتہ چلے گا کہ رومیوں کو فتح ہوئی ہے تو مومنین اس سے خوش ہوں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام اہل کتاب کے زیادہ قریب ہے، اور جو لوگ اہل کتاب نہیں ہیں اور انبیاء کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے اسلام ان سے دور ہے. اس میں سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھی بیان کی ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اس نے تمہیں مٹی سے بنایا اور پھر پانی کے قطرے میں تبدیل کیا اور تم انسان بن کے زمین میں گھومتے پھرتے ہو. جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے اس نے، تمہیں ان سے سکون حاصل ہوتا ہے. اور اس اللہ نے تمہارے لیے خلق السماوات والارض، اس کی نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں. منامکم باللیل والنہار، دن اور رات میں تم نیند لیتے ہو، یہ نیند اللہ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے اور اس کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آسمان سے پانی برسانا اور اس سے طرح طرح کے نباتات پیدا کرنا. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا جو مذہب ہے اس کے باطل ہونے کو ایک مثال سے سمجھایا ہے. ضرب لکم من انفسکم هل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سوا. مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، ہمارے جو جھوٹے خدا ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ پراپرٹی میں، جائیداد میں اور ملکیت میں شریک نہیں کرتے، حالانکہ ان غلاموں کی جو تمہارے ساتھ رشتہ ہے، ہمارا تو ان جھوٹے معبودوں کے ساتھ وہ رشتہ بھی نہیں ہے. تو تم انسان ہو کے اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ پراپرٹی میں اور اختیارات میں شریک نہیں کرتے، تو ہم اس مخلوق کو کیسے اپنے ساتھ اختیارات میں شریک کریں گے، جبکہ یہ مخلوق تو تمہارے غلاموں کی نسبت بھی ہمارے لیے اس سے بھی زیادہ کمتر ہے. تو تم جب شریک نہیں کرتے تو ہم ان کو کیسے اختیارات میں اپنے ساتھ شریک کریں گے؟ یہ کیسی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو اور کیسے جھوٹے دعوے ہیں جو تم کرتے ہو. اسی میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اسلام دین فطرت ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اسلام انسان کی فطرت ہی کا دوسرا نام ہے.
جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، لہذا اگر آپ اسلام سے ہٹیں گے تو صرف اسلام نہیں، وہ نیچر سے ہٹ جائیں گے آپ، اور ظاہر ہے نیچر سے ہٹنے کی سزا بہت بھیانک ہوتی ہے، دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی تباہ۔ اور اللہ نے بتایا ظہر الفساد فی البر والبحر، فرمایا کہ زمین میں اور سمندروں میں اور خشکی میں انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہو رہا ہے۔ اور اللہ نے بارش کی مثال دی کہ تم مایوسی کے بعد جب آسمان سے پانی برساتے ہیں تو کیسے زمین سے لہلہاتی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذلک لمحیی الموتى، جو مٹی اور گوبر کے ملاپ سے پانی کے ذریعے طرح طرح کی فصلیں پیدا کر سکتا ہے، تو ان ذلک لمحیی الموتى، وہی رب انسان کو مرنے کے بعد اور بوسیدہ ہڈیاں ہو جانے کے بعد دوبارہ انسان بنا کے کھڑا بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان ہے۔ سورہ لقمان کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنی بیٹے کو نصیحتیں کی، چھوٹے بیٹے کو، بہت پیارے انداز میں ان نصیحتوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور اسی میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خصوصاً ماں کے کیا بڑا مجاہدہ ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن، تکلیفوں کے ساتھ وہ بچے کو پیٹ میں اٹھاتی اور تکلیفوں کے ساتھ جنتی ہے اور بہت طویل عرصے تک اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انشکر لی ولی والدی، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں یہ بھی بتایا کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، کہ تم رات کی تنہائیوں میں یا کہیں بھی چھپ کے چٹانوں میں بیٹھ کے بھی کوئی گناہ یا نیکی کا کام کرو گے، یاتی بھی اللہ، قیامت میں اللہ اس کو لے آئے گا۔ اور لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اپنی اولادوں کو ان چیزوں کی ہم وصیت اور نصیحت کیا کریں۔ اور یہ بھی بتایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بیٹا نماز میں قائم کرنا اور اچھائی کو معاشرے میں فروغ دینے کی کوشش کرنا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جب اچھائی کو فروغ دینے کی کوشش کرو گے تو رکاوٹیں آئیں گی، ان رکاوٹوں پہ صبر کرنا ہے۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، تکبر نہیں کرنا اور اپنی آواز کو پست رکھنا ہے۔ جب نارمل کسی سے بات کی جائے تو آواز پست ہو، چیخنا چلانا یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہ وہ بہت زیادہ زور سے چیختا ہے۔ اور اس سورت کے آخر میں اللہ نے بتایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، ایک دن آنے والا ہے نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، اس دن سے ڈرو اور اس دن کی پہلے سے اعمال اپنے درست کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد سورہ سجدہ ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں مشرکین کے اس قول کا ذکر کیا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، ہم تو زمین میں ہڈیاں اور بوسیدہ ہو کے بالکل مٹی میں تحلیل ہو جاتے ہیں تو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو بتایا گیا کہ وہی رب دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ یہ مشرکین کے احوال تھے، اور جو ایمان والے ہیں اللہ ان کے احوال بیان کرتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فرمایا یہ تو اعتراضات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بہت سے نیک لوگ ایسے ہیں کہ رات کو ان کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یدعون ربهم خوفا وطمعا، اور وہ جنت کی لالچ میں اور جہنم کے خوف سے اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، کسی نفس کو خبر نہیں ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا سامان چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ سورہ سجدہ کے بعد سورہ احزاب ہے۔ سورہ احزاب میں حزب کہتے ہیں لشکر کو، اور احزاب لشکروں کو کہتے ہیں، کیونکہ غزوہ خندق میں بہت سارے لشکر مل کے مدینہ پہ حملہ کر رہے تھے، اس مناسبت سے سورت کا نام سورہ احزاب رکھا گیا اور اس میں اس کا تذکرہ ہے۔ سورہ احزاب کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مشرکین کا ایک نظریہ تھا کہ جو بہت ذہین ہوتا ہے اس کے سینے میں دو دل ہوتے ہیں، تو اللہ نے بتایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے سینے میں دو دل نہیں پیدا کیے۔ اور یہ بھی بتایا کہ تم اپنی بیویوں کو جو ماں کہہ کے اپنے اوپر حرام کہہ کر لیتے ہو، تو جو تمہاری مائیں حقیقی مائیں ہیں وہی تمہاری مائیں ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں ہیں۔ اور یہ بھی بتایا کہ تم جن لڑکوں کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہو تو وہ حقیقی بیٹے نہیں بنتے۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ حقیقی بیٹے نہیں بنتے، لہذا ان پر حقیقی بیٹوں کے حکام جاری مت کیا کرو۔ اور اسی میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ عرب کی ایک رسم تھی کہ وہ منہ بولے بیٹے کی بیوی کو جب طلاق ہوتی تھی تو اس سے نکاح نہیں کرتے تھے، اس کو بہو سمجھتے تھے، تو اس زمانے جاہلیت کی رسم کا قلع قمع کیا گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید نے جو اپنی بیوی کو طلاق دی ہے تو آپ ان کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے حقیقی بہو نہیں ہیں، اور جو حقیقی بہو نہیں ہوتی اس پر بہو والے احکامات جاری نہیں ہوتے۔ اور اس میں بتایا گیا کہ آپ عرب سے نہ ڈریں
اور کیونکہ انبیاء صرف اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، لہذا جب اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے تو آپ کو ان سے نکاح کرنا پڑے گا۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کا ذکر کیا اور بتایا کہ ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب کیسے لشکروں نے مل کے تم پر حملہ کیا اور اللہ نے ہواؤں کو چلا کے ان کے خیمے اکھاڑ دیے۔ اور منافقین کی برائی بیان کی گئی ہے کہ کیونکہ جنگ بہت شدید تھی تو منافقین کیسے گھروں میں بہانے کر کے پیچھے بیٹھ گئے اور موت سے بھاگ گئے، ان کو ڈرایا گیا لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، تم موت سے اور قتل سے ڈر کے بھاگو گے تو تم بھاگ نہیں سکتے، موت کا ایک وقت متعین ہے اور اس میں موت آ کر رہے گی۔ اور بتایا گیا کہ جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی ہیں یا ان کوئی خبر ملتی ہے کہ کوئی لشکر حملہ کرنے والا ہے تو ان کی آنکھیں کیسے چکرانے لگتی ہیں موت کے خوف سے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمائے کہ تمہارے لیے نبی کی زندگی میں نمونہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی کیسے ان کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس کو تمہیں فالو کرنا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ نے صحابہ کی تعریف بھی کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، فرمایا یہ تو منافقین ہیں جو پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیکن بہت سے مومنین ایسے ہیں کہ انہوں نے اللہ سے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ جنگ کا موقع دیا تو ہم بہت کچھ کر کے دکھائیں گے۔ فرمایا کہ بہت سے مومنین ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، اس عہد کو اس جنگ میں پورا کر کے دکھایا ہے۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، کچھ نے تو اپنی نظر کو پوری کر لیا اور کچھ انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، وہ اپنے قول سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ صورت کا کچھ خلاصہ تھا۔ اور آخر میں ایک اہم بات کہ اللہ کے نبی نے اپنی زوجہ کو اس صورت میں حکم دیا کہ اللہ کے حکم پر، کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ اسی غربت میں گزارا کرتی ہو تو رہنا پڑے گا۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا، اگر تمہیں دنیا کی دولت اور زینت چاہیے، فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، تو آؤ میں تمہیں کچھ سامان وغیرہ دے کے رخصت کرتا ہوں، تم جہاں چاہے نکاح کرو۔ پیغمبر کی معیت میں اگر رہنا ہے، پیغمبر کی زوجہ اگر تم بن کے تم کو رہنا ہے تو اسی فاقہ کشی پہ تمہیں گزارا کرنا پڑے گا اور اس کے بدلے میں تمہیں آخرت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة